بسم الله الرحمن الرحيم. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم اللہ بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال ہم لینے کی کوشش کریں گے. مکرم عارف الزمان صاحب ہے بنگلہ دیش سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم عارف الزمان صاحب. السلام علیکم. یہ میں حمید قاسم صاحب، میرا سوال ہے وہ قمر اور ہلال اور بدر، اس کا تفصیل، اور رمضان کے مہینے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ دوسرا کوئی مہینہ میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جو ابن عربی کا جو فتویٰ مکیہ جو کتاب ہے اس کا اہمیت کیا ہے؟ اس میں جو پیشگوئی ہے اس کا اہمیت کیا ہے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. حسن رضا محترم کوثر صاحب سے درخواست ہے. بات یہ ہے کہ ہلال، بدر اور قمر کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، پچھلے اس میں گزر گئی. انہوں نے ایک بڑا اہم سوال کیا کہ رمضان میں ہی کیوں؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، رمضان 9واں مہینہ ہوتا ہے جو کہ بچے کی پیدائش کی تکمیل کے لحاظ سے آخری مہینہ ہوتا ہے، اور عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نزول قرآن بھی وہ رمضان کے مہینے میں ہی شروع ہوا. جنگ بدر جو فیصلہ کن معرکہ تھا وہ بھی 17 رمضان کو ہی ہوئی، جس کو یوم فرقان کہا گیا. حق اور باطل میں اس نے فرق کر کے بتا دیا تھا. اسی طرح فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی ہوئی. اب یہ سارے اہم معارک جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے بتا دیا تھا وہ رمضان المبارک جو ایک مقدس ترین مہینہ ہے اسی میں وہ ظاہر ہوئے. اس لیے یہ اہم ترین پیشگوئی جو قرآن مجید اور حدیث کی تھی، اس کا پورا ہونا بھی رمضان میں ہی مقدر تھا. اس وجہ سے اس کو رمضان میں اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے 1300 سال بتا دیا تھا کہ یہ بھی رمضان میں ہی ہوگا، اور واقعی رمضان میں ہو کر دنیا پر حق بالکل ظاہر اور باہر ہو گیا. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان یوم الفرقان بنا، اسی طرح آج بھی یوم فرقان بن گیا. حق اور باطل میں فرق کر کے بتا دیا کہ سچائی کس کے ساتھ.